ہم نے بلوچستان میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنا ہے. پاکستان کا بہت خوبصورت صوبہ ہے، اس کی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں تمام رکاوٹیں دور کرنی ہے. تمام دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور جو خارجی جو پاکستان کے دشمن ہیں اور جو اندر جو گھس بیٹھی ہیں، انہوں نے مل کر یہ ایک ناپاک کا انہوں نے اسکیم بنائی. اس کے نتیجے میں پاکستانی شہید ہوئے. وزیر اعظم نے پاکستان کو تسلیم نہ کرنے والوں کا خاتمہ ملک کی ترقی کے لیے ناگزیر قرار دے دیا. بلوچستان کو خون سے نہلانے والوں کو کچل دیں گے، دہشت گردوں سے کسی رعایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شہباز شریف کا کوئٹہ میں کھڑے ہو کر دو ٹوک پیغام، شہداء کا لہو رائگان نہ جانے دینے کا عزم. کہا بلوچستان میں گھس بیٹھیوں نے ناپاک اسکیم بنائی، امن کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا. بجلی کے بلوں پہ اس پہ ہم چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے عوام کو ریلیف دیا جائے. ہم ونڈ پاور میں انویسٹ کر رہے ہیں اور وہاں بھی پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کر رہے ہیں کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ دیں، پاکستان کی معیشت میں بھی اپنا حصہ ڈالیں اور ہمیں سستی بجلی پیدا کرنے میں مدد کریں. میں نے چیف منسٹر سندھ کو کہا ہے کہ جائیں آپ ان کے وفاق کے نمائندے سے ملے، اور اگر آپ صبح سندھ کو سستی بجلی اس طریقے سے پہنچا سکتے تو باہر میں جائیں میرا سولر آپ ایسے کر لیں. پاکستان کے عوام کو 2 مہینے کے چکر میں 12 مہینوں کو تکلیف ملتا ہے. پھر جو ہے ہم اپنا سولر کا جو نظام ہے، جو ہمارے منصوبے ہیں، وہ ہم کرتے رہیں گے. وفاق کا بجلی نظام تباہ ہو گیا، ادارے کام نہیں کر رہے، بجلی کا بل آتا ہے تو کرنٹ لگتا ہے. بلاول بھٹو نے نون لیگ کا بجلی سستی کرنے کا اعلان سمجھ سے باہر قرار دے دیا. بولے 2 ماہ کے چکر میں عوام کو 12 ماہ کی تکلیف منظور نہیں. وفاق سستی بجلی دے سکتا ہے تو ہمارا سولر پروگرام بھاڑ میں جائے. وفاق کا انتظام پیپلز پارٹی سنبھالے گی تو مسائل حل ہوں گے. بلوں میں ریلیف دینے کا ویژن نواز شریف کا ہے. وزیر اعظم نے بھی بہت محنت کی، آئندہ گرمیوں میں بھی بجلی ریلیف دیں گے، اس کے لیے ابھی سے کام شروع کر دیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا ریلیف پر مخالفین کی پریشانی سے حیرانی ہے، مسائل کا حل ہماری ذمہ داری ہے. صوبائی کابینہ نے بجلی بلوں میں ریلیف کی منظوری دے دی. دوسرے لوگ ابھی پلان کر رہے ہوتے ہیں، ہم چیئرمین صاحب کی ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ ڈیلیور کریں، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ انرجی ڈپارٹمنٹ نے آج اس کو پاسبل کیا اور آج ہم یہ ڈیلیور کر رہے ہیں. کہ کوئلے پہ بجلی بنانے کے لیے انکریمنٹل کاسٹ ہے 5-5.5 روپے فی یونٹ، اور یہ اور کم ہوگی، جیسے ہم مجھے سیکرٹری صاحب بتا رہے 4 روپے پر یونٹ، اور یہ اور کم ہوگی جیسے ہم ایکسپینڈ کریں گے. اور دوسری طرف آپ 30 روپے سے زیادہ پر یونٹ کی کاسٹ دے رہے ہیں. دوسرے منصوبے بناتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں. وفاق صحیح چیزوں پر کام کرے تو سستی بجلی بنے گی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سولر پینل تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا 2 لاکھ سولر پینل تقسیم کر رہے ہیں، سولر ٹیوب ویل کے لیے قرض دیں گے. سولر ٹیوب ویل کی لاگت 20 لاکھ روپے ہے. سندھ میں سمندری طوفان اسنا کا الرٹ جاری، سندھ بھر میں موسلادھار بارشوں کا امکان. طوفان کراچی سے 250 کلومیٹر دور، کراچی میں وقفے سے بارش جاری. شہر میں 3 روز کے دوران 200 ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے. مچھیروں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایت. ٹھٹھہ میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی، میرپور خاص 5 گھنٹے کی بارش سے ڈوب گیا. میہڑ کے 100 سے زائد دیہات زیریاب. بدین، عمرکوٹ، دادو، تھرپارکر، نوشہر و فیروز، ٹنڈولا یار میں شدید بارش. حیدرآباد میں نشیبی علاقے زیریاب، بجلی کا نظام درہم برہم. ملک میں بارشوں سے نظام زندگی متاثر. لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی میں موسلادھار بارش. فیصل آباد، سرگودا، گوجرا، حافظ آباد میں جل تھل ایک ہو گیا. جہلوں میں بارش سے سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل ہو گئیں. آزاد کشمیر میں رات سے بارش کا سلسلہ جاری. مانسیرا اور بالاکوٹ میں وقفے سے بارش. نالا ایک بار پھر بپھر گیا، پانی بازار اور دکانوں میں داخل. چلاس اور دیامر کے بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری. سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ پر بھی سفید اولوں کی برسات.
قومی ہیرو ارشد ندیم کے اعزاز میں ایوان صدر میں تقریب، صدر آصف علی زرداری نے ارشد ندیم کو ہلال امتیاز عطا کیا۔ ارشد ندیم کو 10 کروڑ روپے انعام دینے کا اعلان۔ تقریب کے بعد صدر مملکت سے ارشد ندیم کی ملاقات بھی ہوئی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی معنی خیز گفتگو، کہتے ہیں کوئی پرائیویٹ بل حکومتی بل نہیں ہوتا، حکومتی ارکان کے بہت سے بل پڑے ہوئے ہیں، حکومت قانون سازی میں سرپرائز دینے کا ارادہ نہیں رکھتی، چیف جسٹس کی توسیع کی تجویز زیر غور نہیں، توسیع کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا، بانی پی ٹی آئی کا کیس فوجی عدالت بھیجنے کا فیصلہ پنجاب حکومت کرے گی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب، برطانوی اخبار ڈیلی میل نے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ اخبار میں لکھے گئے آرٹیکل کے مطابق بانی آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر بننے کے اہل نہیں، بانی پی ٹی آئی کو بے آبرو وزیر اعظم کہا گیا۔ کرپشن کیسز میں سزا یافتہ شخص کا الیکشن لڑنا قبول نہیں، طالبان اور اسامہ بن لادن کی حمایت بھی چانسلر کا امیدوار بننے کی راہ میں رکاوٹ قرار دی تھی۔ فتنہ الخوارج سے مذاکرات کا کوئی پلان نہیں، طالبان پاکستانیوں کی خون ریزی میں ملوث گروہوں کے خلاف کارروائی کرے، پاکستان کا ایک بار پھر افغان حکومت سے مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ، کہا فلسطین میں فوری جنگ بندی کی جائے، آئی پی گیس پائپ لائن کے حوالے سے پاکستان اور ایران رابطے میں ہیں۔ 1 ستمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی متوقع، پیٹرول 2 روپے 97 پیسے فی لیٹر سستا ہو سکتا ہے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 31 پیسے کمی کی تجویز، مٹی کا تیل 1 روپیہ 39 پیسے سستا کرنے کی تجویز بھی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کینیڈ گرلز ہائی اسکول ایمپریس روڈ آمد، بیک ٹو اسکول کیمپین لانچ کر دی، کم سن بچی کی انرولمنٹ رجسٹریشن مہم کا باقاعدہ آغاز کیا، بچی کو گود میں اٹھا کر پیار کیا، اسکول بیگ کا گفٹ بھی دیا۔ وزیر اعلیٰ نے اسمارٹ کلاس روم پروجیکٹ کا افتتاح بھی کیا، بچیوں سے ملنے کلاس روم گئیں۔ کراچی میں کارساز حادثہ کیس میں اہم پیش رفت، حادثے کی ایف آئی آر میں نشے کی دفعہ شامل کرنے کا فیصلہ، پولیس کا شعبہ تفتیش مقدمے میں نشے کی دفعہ شامل کرے گا۔ احسن شاہ کی ہلاکت سے قبل کی آڈیو سامنے آ گئی، جیل سے پولیس افسر کے قتل کے لیے شوٹر کا بندوبست کرنے کا انکشاف، جیل سے خاتون دوست کو فون میں کہا کہ جیل میں فنکار بن گیا ہوں، سارا پلان بنا لیا، لڑکے بھی تیار ہیں۔ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں جعلی تصاویر اور جعلی اکاؤنٹ کا استعمال، ایکس پر ایلان مسک کے جعلی اکاؤنٹ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کی گئی، 56 اکاؤنٹس کے ذریعے چوری شدہ تصاویر سے ریپبلکن صدارتی امیدوار کی انتخابی مہم چلائی گئی۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں وحشیانہ حملے، 24 گھنٹے میں 58 فلسطینی شہید، 131 زخمی ہو گئے۔ مغربی کنارے حملے میں فلسطینی صحافی سمیت 9 افراد شہید، غزہ میں شہادتیں 40,500 سے تجاوز کر گئیں۔ غزہ جنگ بندی معاہدے پر بات چیت قطر میں جاری۔ بھارتی ریاست گجرات میں شدید بارش، ریڈ الرٹ جاری، مختلف حادثات میں 16 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ دریاؤں میں پانی کی سطح میں خطرناک اضافہ، ریسکیو آپریشن میں مدد کے لیے فوج طلب کر لی گئی۔ جاپان میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ طوفانی بارشیں، 3 افراد ہلاک۔ سمندری طوفان شان جاپان کے جزیرے کیوشو سے ٹکرا گیا، طوفانی ہواؤں سے گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، درخت گر گئے، کھمبے اکھڑ گئے، 2.5 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ کیوشو صوبے میں پروازوں اور ٹرینوں کی آمد و رفت معطل۔ اور پیرالمپکس 2024 کا پیرس میں رنگا رنگ افتتاح، 4000 سے زائد ایتھلیٹس مختلف مقابلوں میں ایکشن میں نظر آئیں گے۔ حیدر واحد پاکستانی ایتھلیٹ حیدر علی 5ویں بار پیرالمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ٹوکیو میں حیدر علی نے ڈسک تھرو ایونٹ میں ہی گولڈ میڈل جیتا تھا۔